السلام علیکم۔ سلاد کے سلسلے وار جو چھوٹے چھوٹے درس دیے جا رہے ہیں، اس سلسلے کے لیے ایک درس یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کم از کم وہ کافروں والی سلاد اور جو سلاد میں نہیں ملتے ہیں ان کا بھی مختصراً بتا دیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بیان کرتا ہوں، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں۔ کوشش یہی ہے کہ مختصر آیت میں بات کو واضح کر دیں تاکہ سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ سورہ انفال آیت نمبر 35 کھول لیں، یعنی 8 کی 35۔ وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز نہ تھی مگر صرف سیٹیاں اور تالیاں، پس عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ اس کو عام طور پر لوگ اس ترجمے سے ہی لیتے ہیں کہ دیکھیے جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کی نماز کیا ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔ اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، میں اسے واضح کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے۔ وما کانا صلاتہم، اور جو ہے ان کا سبق، عند البیت، البیت کے نزدیک یعنی قرآن کے نزدیک۔ البیت وہ خاص جگہ جہاں انسان خفیہ مشورہ کر سکے، تو کیونکہ اللہ سے خفیہ مشورہ اللہ کی کتاب میں ہی کیا جا سکتا اور کہیں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ اس کے نزدیک ہوں گے اور اللہ سے باتیں کر سکیں گے، اور جو کتاب کے نزدیک نہیں آتا تو اللہ سے وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کیا جو ان کا سبق جو کتاب کے نزدیک، یعنی عام طور پر جو لوگ کتاب تو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کتاب کے دعوے دار تو سب ہیں، وہ کتاب کے نزدیک بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کرتے کیا وہ الا مکاء وتصدیۃ، تو صرف وہ ایک مکان جو ہے یہ انہوں نے سیٹیاں کر دی، جبکہ یہ سیٹی کے معنوں میں نہیں آتا ہے، بے معنی آواز۔ یعنی آواز تو ہوتی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اس کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو آج بھی جو لوگ قرآن خوانی کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں یا ایسے درسوں کے نام پر، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے تو ضرور ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ضرور ہیں، اس بیت کے نزدیک بیٹھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بے معنی آواز ہی ہوتی ہے، صرف اٹھاتے سمجھ میں کچھ نہیں آتا انہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ وتصدیۃ، یعنی یہ اس بے معنی آواز کو یوں کہا جائے گا کہ صدائے بازگشت، یعنی ایسی بے معنی آواز کہ وہ صدائے بازگشت بن گئی، یعنی وہ فضا میں آپ کی آواز ایسے ہی تیر رہی ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو سزا، بما کنتم تکفرون، اس کا جو تم انکار کیا کرتے ہو۔ تو جو لوگ دراصل انکار کرتے ہیں تو وہ کوئی اللہ کا یا قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، سب دعوے دار ہیں، جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں سب قرآن کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا ہوتا کیا ہے، وہ قرآن کے نزدیک جب بیٹھتے ہیں اس سے سبق لینے، اس سے کچھ کرنے، تو ایک بس بے معنی سے آوازیں ان کی ہوتی ہیں اور وہ صدائے بازگشتی ہوتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، تو پھر ان کو سزا ہی چکھنا ہے، اس کے نزدیک اس کے نتیجے میں اور کچھ ہے نہیں۔ اسی طرح جو لوگ یعنی ملتے نہیں ہیں، سبق میں بیٹھتے نہیں ہیں، اکٹھے نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں، ان کو مسلین کہا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں صرف دو جگہ سے ہی لوں گا۔ سب سے پہلے سورہ مدثر اور اس کی آیت نمبر 40 سے 43 تک لے لیں، بات تھوڑی سی واضح ہو جائے گی، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جن کا ترجمہ ہے کہ باغات میں ہوں گے، وہ گناہگاروں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ فی جنات، خوشحالی میں، یتساءلون، وہ باہم سوال کریں گے، عن المجرمین، جرم کرنے والوں کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم، کیا جو تم چلتے ہو، فی سقر، اذیت میں، کس وجہ سے تم اذیت میں چلے ہو۔ قالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نہیں تھے مل جانے والوں میں سے۔ تو دراصل یہ لوگ ملنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو یہی لوگ جو ہیں وہ جب خوشحالی میں ہوں گے تو باہم سوال بھی کریں گے، اور وہ پھر جرم کرنے والوں کو خود پتا ہوگا کہ ہمیں وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ جو چل رہے تھے اس اذیت میں، کیا تھا نتیجہ؟ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم مسلم نہیں تھے، یعنی ہم صلاۃ میں ملنے والے نہیں تھے، بیٹھتے ہوتے تھے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، بے معنی آواز ان کی ہوتی تھی، صدائے بازگشت بنتی تھی، اس لیے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی کو تھوڑا سا اور اللہ نے واضح کر دیا آخر کی صورتوں میں، سورہ ماؤن، اور اس کی بھی میں صرف آخر کی 4 5 6 7 یہ آخر کی 4 آیتیں لے لیتا ہوں۔ فویل للمصلین، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں،
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام ضرورت کی چیز بھی مانگی نہیں دیتے۔ اب ان کے ترجمے سے ہے کہ یعنی ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے ہیں، مانگنے سے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دراصل صلاۃ میں جب بیٹھتے ہیں اور مل کر جب کچھ حاصل کرتے ہیں، اس سے جب مسلین بنتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے نتائج کے طور پر کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ فویل للمصلین، بس خرابی ہے ایسے ملنے والوں کے لیے۔ الذین ہم، وہ لوگ وہ جو عن صلاتہم، اپنے سبق کے بارے میں، ساہون یعنی کہ غفلت میں ہیں، غافلوں میں سے ہیں۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو صلاۃ پر عمل نہیں کرتے ہیں، حقیقت سے بے خبر ہیں، یعنی حقیقت کیا ہے، قرآن اللہ کیا احکامات دے رہا ہے، اس سے وہ بے خبر ہیں۔ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، اگر وہ بیٹھتے بھی ہیں سبق میں آ کر، درسوں میں بیٹھتے بھی ہیں تو وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ منع کرتے ہیں کس سے؟ معاون، معاون اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں بلا مشقت اگر کچھ ملے تو اس سے بھی روک دیتے ہیں، اس سے بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ مانگنے سے دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ مانے ہوتے ہیں کہ بلا مشقت کسی کو دیا جائے، بغیر اس کے کسی کو دیا جائے۔ لیکن جب صلاۃ میں لوگ آتے ہیں اور اچھی طرح ملتے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو بلا مشقت بھی دینا چاہیے تاکہ کام جاری رہ سکے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات تو بعد میں آتی رہیں گی، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ ہر آدمی خود جو معاشرے میں رہتا ہے سمجھتا ہے کہ معاشرے میں کون سے افراد ہیں جن کو بغیر مشقت کرائے بھی دینا چاہیے، کیونکہ وہ مشقت کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور جو مشقت کے قابل ہوتا ہے ان سے کام کروا کے پھر اس کے بعد ہی لیا جائے گا۔ کہ یہ جب اسی وقت ہوگا جب آپ سبق کو سمجھیں گے کہ اللہ کیا احکامات دے رہا ہے، اس پر عمل کریں گے۔ جو عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ان سے کیسے عمل کروایا جائے گا، اور جو لوگ اس طرح مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کو کیوں دیا جائے، ان میں مانے بھی نہیں ہوں گے۔ معاشرے کو سب کو لے کر چلنا ہوتا تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے، فساد نہ ہو۔ کیونکہ جب مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، تو اس میں چوری ڈکیتی اور یہ جس طرح ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سبق تو ہے ہی نہیں کچھ، اللہ کے احکامات کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، اس پر عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں سیاستدان سب مفاد پرست، جو بھی آتا ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے تو آتا ہے، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے۔ نہ ان کو سبق کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ انہیں اگر پرواہ ہے تو ڈالر کیسے آئیں، اپنی جائیدادوں کو کیسے بڑھایا جائے، اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھایا جائے، صرف اپنے آپ کو اقتدار میں کیسے رکھا جائے، اپنی عزت کیسے کروائی جائے، اسی کی فکر ہوتی ہے۔ اور معنوں میں کسی میں وہ آتے ہی نہیں کہ وہ صلاۃ کو سمجھیں، اس کے مطابق آئیں اور لوگوں کے مفاد کے لیے کچھ کریں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب تک آپ صلاۃ کو صلاۃ نہیں سمجھیں گے، یعنی اللہ کے احکامات کو بیٹھ کر سمجھیں گے، تو پھر اس کے بعد ہی اس پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ جب آپ بیٹھ کر اسے سمجھیں گے ہی نہیں تو اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ اس پر کوئی عمل درآمد کیا جائے، اور جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ کو وہ نتائج بھی نہیں ملیں گے۔ نتائج ملنے کے لیے عمل ضروری ہے، اور جب تک عمل نہیں ہوگا تو نتائج بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ تھا مختصر جائزہ کہ دراصل اللہ جو کہہ رہا ہے کافروں کی صلاۃ، کوئی کافروں کے ساتھ، کافر کیا ہے؟ جو انکار کرتا ہے وہی کافر ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات کا، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے وہی کافر ہے۔ اگر وہ لوگ کتاب کو لے کر بیٹھتے بھی ہیں تو وہ ان کی بےمانی آوازیں ہوتی ہیں اور وہ سزائے بازگشت ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب کچھ معنی نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ مسلین ہیں، جو ملتے ہیں، تو ان کا ملنا بھی بیکار ہے، کیونکہ اگر یہ ملتے بھی ہیں تو خود بھی اذیت میں ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی اذیت میں ڈالتا ہے، کیونکہ اذیتی میں چلتے ہیں، ان کو اس پر عمل تو کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بغیر بخاری کے نہیں سمجھیں گے، بغیر اللہ کے کلام، غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ جب آپ کو مومن کی صلاۃ بتاؤں گا تو اس میں یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔